بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب اشک تنہائی، 5واں باب، جی جان سے حاضر۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے خواب سے بیدار ہو گئی ہوں۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ گزشتہ تمام دن میں اپنے گھر میں نہیں تھی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کون کون سی جگہیں دیکھ کر اپنی معمول کی زندگی میں واپس آئی تھی۔ 3-4 روز بعد ہمیں مہمانوں سے کچھ فرصت ملی۔ میں ابھی اپنے آپ میں واپس لوٹنے لگی تھی، زندگی کی ڈور کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا، لیکن ایسے میں محمد اور فاطمہ پیچھے پڑے رہتے۔ شاید یہ زیادہ عرصے تک ان کے پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے تھا، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ مسلسل کہتے، آپ نے اتنے دن کہاں گزارے؟ کیوں گئی تھیں؟ ہمیں کیوں نہ لے کر گئیں؟ صرف مریم کو کیوں لے کر گئیں؟ میں صبر و تحمل سے بیٹھ جاتی اور انہیں بتاتی، لیکن ایک 8 سالہ بیٹی اور 6 سالہ بیٹے کو کیسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ ہم کہاں اور کس لیے گئے تھے؟ میں انہیں کیسے راضی کرتی اور ان کے دل کو مطمئن کرتی؟ میں سوچ رہی تھی کہ خانہ خدا کی زیارت کے علاوہ اور کون سا ایسا کام ہے جو میرے لیے اس بات کو جواز پیدا کرتا کہ میں 3 ماہ تک اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میرے ذہن میں کوئی جواب نہ آتا تھا، اگرچہ پہلے میں نے انہیں بہلانا یا نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، کیونکہ بالآخر میں ان کے پاس ہی تھی۔ حاجی بھی کسی نہ کسی طرح انہیں منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن چونکہ کام کے لیے زیادہ سفر پر رہتے تھے، اس لیے بچوں کو انہیں دیکھنے کی کم ہی عادت تھی۔ جب میں مکے سے واپس لوٹی تو زیادہ تر نماز کے لیے مسجد ہی میں جاتی تھی۔ نماز کے اوقات میں ہمسایوں کی سرگوشیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ گویا ہماری غیر موجودگی میں ملک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ باقی تمام لوگ تقریباً اس ماجرا کو جانتے تھے، البتہ کچھ کم اور کچھ زیادہ۔ ریلیاں اور مظاہرے جو پہلے مخفی ہوتے تھے اب اعلانیہ ہونے لگے تھے۔ مجھے صرف مسجد سے خبروں کا پتہ چلتا تھا، ہمارے گھر میں ریڈیو تک نہ تھا، چہ جائے ٹی وی۔ نہ صرف ہم بلکہ بہت سوں کے گھر میں یہ سہولت نہ تھی۔ ریڈیو اور ٹی وی پر ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو ہمارے دین و دنیا کے لیے کسی کام کا ہو۔ ہم ہر چیز کو خدا اور پیغمبر کی خوشنودی کے آئینے میں دیکھتے تھے، ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ اپنی زندگی کو حلال طریقے سے گزاریں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی ٹی وی ہوتا۔ مسجد کی وجہ سے میں نے مظاہروں میں جانا شروع کر دیا، البتہ اس سے پہلے ہم صرف چھتوں پر جا کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے۔ جیسے ہی رات ہوتی تو پورے 9 بجے لوگوں کی آواز پورے قم میں گونجنے لگتی۔ اس سے میرا دل نہ بھرتا تھا۔ مجھے ان لوگوں کے درمیان جانا تھا جو سڑکوں پر نعرے لگاتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے۔ صبح صبح میں حاجی کو کام پر بھیجتی، اپنے کام کاج نمٹاتی اور پھر سڑک پر پہنچ جاتی۔ جہاں بھی لوگوں کا ہجوم ہوتا میں بھی وہیں جا پہنچتی۔ ہمارے گھر کے نزدیک فٹ بال اسٹیڈیم ہیلی کاپٹروں کی آمد و رفت کا مرکز بن چکا تھا، یعنی وہ زمین پر اترتے نہیں تھے، صرف زمین کے نزدیک ہوتے اور ان میں سے کمانڈوز چھلانگیں لگا کر نیچے آتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کے جسم اتنے بھاری بھرکم ہوتے کہ انسان اگر انہیں دیکھ لیتا تو خوف سے لرز کر رہ جاتا۔ ان کے چہرے سیاہ ہوتے تھے اور ان کا اپنا قد کاٹ 2 عام انسانوں جتنا ہوتا تھا۔ وہی لوگ جوانوں اور لوگوں کے بچوں پر ٹوٹ پڑتے اور کسی پر ذرہ برابر رحم نہ کھاتے تھے۔ وہ جوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں میں سے کسی کا لحاظ نہ کرتے، اچانک لوگوں پر ٹوٹ پڑتے، اور اگر کوئی ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہ ہوتی۔ ایک بار انہوں نے ایک نوجوان کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا، اس بیچارے کو اتنا مارا کہ اس میں سر اٹھانے کی ہمت بھی نہ رہی۔ نہیں معلوم انہیں اس پر ترس آ گیا یا خدا نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا کہ انہوں نے اسے مارنا چھوڑ دیا۔ وہ بیچارہ زمین پر پڑا تھا اور خون اس کے منہ اور ناک سے نکل کر سڑک پر بہہ رہا تھا۔ میں آگے جانے سے ڈر گئی، حتیٰ کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا میرے لیے مشکل ہو گیا۔
اس لیے بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ زور سے چلاؤں، مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرا منہ خشک ہو چکا تھا۔ کیا کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ ایک گھر کی دیوار کے پیچھے میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا تاکہ ان کے شر سے نجات ملے تو جا کر اپنے بچوں کی خبر لوں۔ میں وحشت اور حیرانی سے دیکھ رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ان کا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سڑک کے کنارے جو آگ انہوں نے روشن کی تھی وہ اب خاکستر بن چکی تھی۔ انہوں نے اس لڑکے کو مجبور کیا کہ وہ اس گرم خاکستر پر کھڑا ہو۔ اب مجھ میں کھڑا رہنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی تو بار بار اپنے آپ سے کہنے لگی کہ خدا انہیں برباد کرے۔ کس کا جوان بیٹا ان کے شکنجے میں پھنس گیا ہے، نہیں معلوم اس غریب پر انہوں نے کیا مصیبتیں ڈھائی ہوں گی۔ ایک بار کمانڈوز گلی میں ایک جوان کے پیچھے پڑ گئے۔ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس معصوم لڑکے کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ اس کی چیخوں کی آواز پوری گلی میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اسے اتنا مارا اور پٹکا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے چھوڑ دیتے، اور جب وہ دوبارہ تھوڑی سی حرکت کرتا تو پھر بھیڑیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے۔ اس کا چہرہ اب نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس کی قمیض کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تھا، لگتا تھا کہ اس کے کپڑے پہلے ہی سے سرخ تھے۔ وہ اسے مارے جا رہے تھے اور وحشی سے وحشی تر ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اب اس جوان کی حرکت اور چیخ پکار ختم ہو چکی تھی۔ ان ظالموں میں سے ایک نزدیک آیا اور اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے لاتیں مار مار کر اس بیچارے کو شہید کر دیا تھا۔ اس کی لاش پک اپ کے پیچھے رکھی اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور گھٹ گھٹ کر چیخ رہی تھی۔ میں اپنے زانوں پر مسلسل پیٹ رہی تھی، نالوش سیون کر رہی تھی اور مسلسل کہے جا رہی تھی، اپنی ماں کا بیچارہ بچہ۔ میں غم سے مری جا رہی تھی لیکن چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر میری آواز نکل آتی تو نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوتا۔ میں شدت سے کڑ رہی تھی اور مجھ سے کچھ بن نہ پا رہا تھا۔ اس دن کے بعد ایک ماہ تک میری حالت خراب رہی اور میرے جسم پر لرزہ طاری رہا۔ اس جوان کا خون آلود چہرہ اور اس کا نالہ و فریاد میری آنکھوں سے ہٹنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں یہ سوچتی رہتی کہ کاش میں اسے جانتی ہوتی، کاش اس کا نام پتہ مجھے معلوم ہوتا تاکہ اس کے گھر والوں کو اس کی اطلاع دیتی۔ انتظار بہت ہی اذیت ناک درد ہوتا ہے۔ میں جا کر کم سے کم انہیں اتنا تو بتا سکتی تھی کہ ان کے جوان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے انہیں اطمینان ہو جاتا کہ اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ اسی طرح بے نام و نشان مار دیے گئے اور پھر ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ ہمارا گھر بڑی سڑک سے نزدیک تھا۔ میں نے سوچا کہ مظاہروں کے وقت جب سپاہی لوگوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہر کوئی ڈر کے مارے کسی نہ کسی طرف بھاگ جاتا ہے اور کسی پناہ کی تلاش میں ہوتا ہے، تو یہ جوان جن کے پاس کوئی پناہ نہیں ہوتی یا اصلاً اس علاقے کے نہیں ہوتے اور گلیوں کو بھی نہیں جانتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں انہیں کہوں کہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آئیں تاکہ میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں۔ ہمارے صحن کا ایک دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا، میں انہیں وہاں سے بھگا سکتی تھی۔ میں نے یہی کیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھ پر اپنی نظریں رکھیں۔ ہم نعرے لگانے شروع کر دیتے اور آہستہ آہستہ لوگ بڑھنے لگتے۔ سپاہی ڈرتے تھے، لوگوں سے بھی اور اپنے اعلیٰ افسران سے بھی۔ ہم دیکھ رہے ہوتے کہ وہ چند قدم آگے آتے اور پھر پیچھے واپس چلے جاتے۔ جو بھی ہو، آخر وہ اسی سرزمین کے فرزند تھے۔ کم عمری میں ڈیوٹی پر مامور سپاہی جو حکومت اور لوگوں کے درمیان معلق ہو کر رہ گئے تھے، وہ فائرنگ پر مجبور ہو جاتے، لیکن چونکہ لوگ منتشر نہ ہوتے اس لیے وہ کچھ ہوائی فائر بھی کرتے، لیکن کسی کو کوئی ڈر نہ ہوتا۔ وہ لوگوں پر اسلحہ تان لیتے اور جیسے ہی گولی چلنے کی آواز آتی لوگ منتشر ہو جاتے۔ میں دوڑ پڑتی اور لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھتی کہ 15-16 لوگ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میں فوراً چابی تالے میں ڈالتی اور گھر میں کود جاتی۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا چوپڑا تھا جس میں گلی کا دروازہ کھلتا تھا۔ صحن بھی گھر کی پچھلی طرف تھا۔ میں ہال کی دیوار کے ساتھ چپک جاتی اور دروازے کا ایک کوارٹر پکڑ کر رکھتی تاکہ بند نہ ہو جائے۔ جوان ایک ایک کر کے اپنے آپ کو گھر کے اندر گراتے، پھر میں جلدی سے دروازہ بند کر دیتی اور انہیں صحن کی نشاندہی کرتی۔ وہ دیوار اور چھت سے پھلانگتے ہوئے پچھلی گلی میں نکل جاتے۔ ایک بار اسی طرح جب میں بھاگ رہی تھی اور جوان میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے تو کچھ سپاہیوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ میں اپنی پوری توانائی سے دوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی چادر سمیٹ کر بغل میں رکھ لی تھی اور ایک ہاتھ سے اپنے اسکارف کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔
میری آنکھیں مسلسل آگے کے راستے پر تھیں کہ کہیں اپنی گلی اور گھر سے آگے نہ نکل جاؤں۔ اس بھاگ دوڑ میں گھر کے نزدیک پہنچ کر جیسے ہی مڑ رہی تھی اور اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے اور نعرے لگا لگا کر ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی کہ ہمارا گھر یہیں پر ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک خمیدہ کمر بوڑھا شخص عصا کا سہارا لیے ایک طرف جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ خدایا تو خود ہی اس پر رحم کر، یہ لوگ کسی کا لحاظ نہیں کرتے اور انہیں یہ بات سمجھائی بھی نہیں جا سکتی کہ اس بوڑھے شخص کا مظاہروں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں اس کے پاس سے گزری تو اس کے نحیف جسے کو دیکھ کر میرا دل نہ مانا کہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان درندوں کا ہاتھ کسی جوان پر پڑ جائے تو وہ بھی زندہ نہیں رہتا، تو یہ بوڑھا کہاں ان کے مار سہ پائے گا۔ میں نے دیر نہ کی، واپس پلٹی اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین سے اٹھا لیا۔ بیچارہ بہت ہی ہلکا پھلکا تھا۔ جب تک اس کے حواس بحال ہوتے اور اسے سمجھ آتی کہ کیا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ میں دوڑ رہی ہوں اور کچھ اور لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، لڑکی کیا کر رہی ہو؟ مجھے نیچے رکھو، مجھ بوڑھے سے تمہیں کیا کام؟ وہ مسلسل ہاتھ پاؤں ہلائے جا رہا تھا۔ اس کا عصا زمین پر گر گیا تھا۔ بات کرنے اور وضاحت دینے کا وقت نہیں تھا، اگر میں اسے نہ لاتی تو وہ کچلا جاتا۔ میں نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے اکھڑے اکھڑے لفظوں میں اس سے صرف اتنا ہی کہا، بابا جی صبر کریں، ہم ابھی گھر پہنچ جائیں گے۔ گھر کے دروازے کے سامنے میں نے اسے نیچے رکھا، چابی تالے میں ڈالی اور اندر چلی گئی۔ اندر جا کر اسے کوٹ سے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا۔ اس کے بعد 17-18 افراد اور بھی میرے پیچھے پیچھے گھر کے اندر آ گئے۔ جب تک آخری فرد گھر میں داخل ہوتا سپاہیوں نے انہیں دیکھ لیا اور ہمارے گھر کو ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر تک دروازے پر مکے اور لاتیں برسائیں اور پھر خاموش ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کے خیال میں کچھ تخریب کار لوگ اسی گھر میں گھسے ہیں۔ ان کے پاس بھی پورا منصوبہ تھا۔ دروازے کے نیچے سے انہوں نے آنسو گیس کے گولے پھینک دیے اور جب تک مجھے ہوش آتا دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا۔ ہماری تو خیر تھی، لیکن بچوں کا دم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ محمد کا رنگ سیاہ پڑ گیا، اس کی سانس بند ہو رہی تھی۔ مریم جو اس سے بھی چھوٹی تھی، اس کی حالت بھی بری ہو رہی تھی۔ جوان ڈر گئے اور کہنے لگے، خانم آپ کے بچے مرنے کے قریب ہیں۔ میں نے کہا، کوئی حرج نہیں۔ ہم نے نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد کہیں سے کچھ سیکھا تھا۔ جو کچھ بھی سیکھا تھا وہ اسی ہجوم اور لوگوں کے درمیان رہ کر سیکھا تھا۔ میں نے کمرے میں پڑے قالین کو جلدی سے ایک طرف کیا۔ بچوں کی کتابوں اور کاپیوں سے بھرا ایک کارٹون پڑا ہوا تھا، اسے میں نے کمرے کے درمیان میں رکھا اور آگ لگا دی اور فاطمہ، محمد اور مریم کا چہرہ آگ کے قریب لے گئی۔ میں جانتی تھی کہ ان کے چہرے پر پانی لگ گیا تو پھر ان کی آنکھیں کبھی نہیں کھل سکیں گی۔ مجھے آگ کے ذریعے گیس کے اثرات کو ختم کرنا تھا۔ نہیں معلوم سپاہیوں کی تعداد کم تھی یا کچھ اور وجہ تھی، وہ زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے اور وہاں سے چلے گئے۔ جوانوں کو میں نے چھت پر بھیجا۔ اب رہ گیا تو وہ بوڑھا آدمی۔ جو مسلسل بے چینی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور حکومت کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، بابا جی گھر سے باہر نہ نکلا کریں، آپ فرار بھی نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے خطرناک ہے۔ ان لوگوں کو جوان، بوڑھا، عورت اور مرد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار کر دیں گے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اپنا عصا ڈھونڈتے ہوئے کہنے لگا، ان میں اتنی جرأت ہے کہ میرے نزدیک آئیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں بتاؤں گا کہ ان کا پالا کس سے پڑا ہے۔ سڑک پر جب ماحول پرسکون ہو گیا تو میں نے اس کی مدد کی اور اسے باہر لے گئی۔ وہ اسی جگہ کا رہنے والا تھا جہاں میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں اس کے ساتھ جاؤں اور اسے اسی جگہ چھوڑ کر آؤں۔ میں نے ایک لکڑی کا ٹکڑا کہیں سے ڈھونڈا اور اسے عصا کی جگہ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے تاکید کی کہ اپنا خیال رکھے۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آخری زمانہ آ گیا ہے، خدا ہی محفوظ رکھے تم عورتوں سے۔ حاجی جب رات کو واپس آئے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ دن کو کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ مسلسل ہدایت کرتے کہ احتیاط کرو۔ انہیں میرا لوگوں کے درمیان جانا برا نہیں لگتا تھا، لیکن پریشانی تو ہونی ہی تھی۔ میں بھی ہر بار انہیں تسلی دے دیتی کہ گھر سے زیادہ دور نہیں جاؤں گی۔ وہ اس بات کا اظہار تو نہ کرتے، لیکن جانتے تھے کہ میں یہ ذمہ داری بخوبی انجام دے لوں گی۔ میری ہمیشہ سے آرزو تھی کہ کاش میں امام حسین السلام کی مدد کر سکتی۔ جب میں مجلس اعزا میں بیٹھتی تو گریہ کرتی اور کہتی، مولا ہم اس زمانے میں کیوں نہیں تھے تاکہ اپنی جانیں آپ پر فدا کرتے۔ بعض اوقات یہ خیال گھر میں بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتا۔
ایک روز ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پہلو پر مکہ مارا ہو۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اشرف سعادت، تم جو اتنا حسین حسین کرتی ہو، ابھی تک کسی امتحان سے تو تم گزری نہیں ہو۔ کیسے معلوم ہو کہ تم کہاں تک اور کب تک دین خدا کے لیے کھڑی ہو سکتی ہو؟ بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن جب انہیں اپنی جان کا خوف محسوس ہوا تو انہوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا۔ تمہیں اپنے آپ پر اس قدر اعتماد کیوں ہے کہ ہمیشہ مجلس میں سینہ کوبی کرتے ہوئے کہتی ہو کہ مولا حسین، میں اور میرے بچے آپ پر فدا؟ میں نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، اشرف سعادت، اب تمہاری باری ہے، یہ تم ہو اور یہ جہاد کا میدان۔ کیا تم خدا کے لیے اس کے دین کی مدد نہیں کرنا چاہتی تھی؟ بسم اللہ۔ کیا تم نہیں دیکھتی کہ یہ بدبخت شاہ لوگ کے خون کو پانی کی طرح بہا رہا ہے اور یہ سب کچھ خدا کے دین کے خلاف کر رہا ہے؟ امام حسین اسلام نہیں ہے، ٹھیک، لیکن یہ آغا روح اللہ امام خمینی وہی امام کی باتیں کرتے ہیں، بس ان کے راستے پر اپنے قدم کو مضبوطی سے جما لو۔ اس دن ظہر کے بعد میں بازار گئی اور اپنے لیے ایک جوڑا بوٹوں کا خریدا۔ ان کا رنگ سفید تھا جس پر سیاہ دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ وہیں میں نے خدا سے عہد کیا کہ جب تک زندہ ہوں اپنی پوری طاقت کے ساتھ دین خدا اور راہ امام حسین اسلام پر چلتی رہوں گی اور کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کروں گی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جوتوں کا جوڑا میرے لیے ایک قسم کی علامت تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں یہی پہنوں گی اور جب تک زندہ ہوں انہیں اپنے پاؤں سے نہیں اتاروں گی۔ صبح ہوتی تو میرا کام یہی ہوتا کہ سب سے پہلے دن کے کھانے کا اہتمام کروں۔ فاطمہ سمجھدار ہو چکی تھی، وہ اپنا بھی خیال رکھتی اور محمد اور مریم کا بھی۔ میں باہر چلی جاتی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا جاتی، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ لیتی اور بچوں کی طرف سے مطمئن ہو جاتی۔ ظہر کے نزدیک جب حاجی کے واپس آنے کا وقت ہو جاتا تو میں جہاں بھی ہوتی اپنے گھر کو پہنچا دیتی۔ دن کے کھانے اور تھوڑی استراحت کے بعد حاجی چلے جاتے اور میں بھی چادر سر پر اوڑھ کر نکل پڑتی۔ اپنے آپ کو لوگوں میں پہنچا دیتی یا مسجد میں یا ہر اس جگہ پر جہاں سے خبر ملتی کہ لوگوں کا ہجوم ہو چکا ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ گھر میں کسی بھی چیز کے حوالے سے کوتاہی نہ ہو۔ اپنا آرام کا وقت چھوڑ کر اپنے کاموں کو انجام دیتی تھی۔ بعض راتوں میں تو بہت ہی کم سوتی تھی۔ بالآخر بچوں کی دیکھ بھال اور خانہ داری کے امور وقت مانگتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی کی مدد کے۔ میں ان کے کپڑے دھوتی اور مرتب کر کے رکھتی یا اگلے دن کا کھانا آدھا تیار کر کے چراغ کے پاس رکھ دیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ حاج حبیب کے ذہن میں یہ خیال جائے کہ میں زندگی اور بچوں سے غفلت برت رہی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے کاموں کی مخالفت نہ کرتے تھے، صرف مسلسل تاکید کرتے رہتے کہ محتاط رہوں۔ روزانہ کئی بار کہتے، دھیان رکھو، احتیاط کرو، تم دیکھتی تو ہو کہ بہت ہجوم ہے، نہ جاؤ، ایسی جگہ رہو جہاں کچھ افراد تمہیں جانتے بھی ہوں تاکہ اگر تم کسی مصیبت میں گر جاؤ تو وہ مجھے اطلاع دیں۔ عورتوں کے ساتھ رہنا، اس طریقے سے تم ایک دوسرے کی مدد کر سکتی ہو۔ یہ سب اور دوسری بہت سی باتیں کہتے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے مجھ سے گھر میں رہنے اور نہ جانے کا تقاضا کیا ہو۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی، نہ تو حاجی کی طرف سے اور نہ ہی گھر میں بچوں کی طرف سے، اور نہ ان سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو ہدف اور راستہ میرے سامنے تھا مجھے اس پر مکمل یقین تھا۔ کئی بار ہم نے دیکھا تھا کہ بعض لوگ کیسے اپنے جان و مال سے گزر جاتے تھے، لیکن کسی دن کوئی نہ کوئی ایسا اتفاق پیش آ جاتا تھا کہ میرا دل غصے سے بھر جاتا۔ مجھے شک ہونے لگتا کہ ہمارا مقابلہ انسانوں سے ہے یا حیوانوں سے۔ ان لوگوں کو انسانیت چھوڑ کر بھی نہیں گزری تھی، چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ دنیا میں کسی بھی جگہ حاملہ عورتوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتی، اپنے ہاتھوں سے اس عورت کے ہاتھ نہ پکڑتی اور اسے صحن کے اندر نہ لاتی تو کبھی بھی یقین نہ کرتی کہ خدا کے خوف سے بیگانہ اس حکومت نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک نہ کیا۔ فاطمی اسکوائر پر ہجوم ہو چکا تھا، گولیاں شدت سے چل رہی تھیں۔ ان دنوں اس اسکوائر کے درمیان پانی کا ایک فوارہ تھا۔ اس فوارے کے ارد گرد جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی عبائیں، عمامے، جوتے اور لباس پڑے نظر آ رہے تھے، اور ایک قیامت کا سا سما تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے ایک عورت کو گولی ماری۔ وہ بیچاری حاملہ تھی اور بھاگنا تو دور کی بات، ٹھیک سے چل بھی نہ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں غسل کا بکچہ تھا اور وہ راستے کی ایک طرف چل رہی تھی کہ اسے گولی آن لگی اور وہ گر گئی۔ میں اس کی طرف بھاگی، گولی نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا تھا۔ میں نے اس کی مٹھیاں پکڑیں اور اپنی پوری طاقت کو جمع کیا اور پیچھے کی طرف چلتے ہوئے اسے بہت مشکل سے اپنی طرف گھسیٹنے لگی۔ اس کے پاؤں حرکت کر رہے تھے اور زمین پر خون کی لکیریں کھینچتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں کبھی میرے حافظے سے نہیں اتر سکتیں۔
وہ بیچاری مبہوت ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 اور عورتوں کی مدد سے میں اسے گھر کے صحن میں لے گئی۔ اس کے رخساروں کے رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھپتھپاتے ہوئے چلا کر کہا، سانس لو، لیکن وہ ان لفظوں سے بھی زیادہ بے جان ہو چکی تھی۔ میں نے اسے اور زور زور سے مارا کہ شاید وہ ہوش میں آ جائے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر بچے کو اس کے پھٹے ہوئے پیٹ سے باہر نکال لیا، اس امید پر کہ کم از کم اس معصوم کی جان تو بچا لوں، لیکن اس نوزائیدہ کا سرخ و سفید جسم میرے ہاتھوں پر ہی پڑا رہ گیا، مگر اس کے کہ اس میں رونے کی سکت ہو یا اس میں ایک سانس بھی لے سکا ہو۔ اس سے پہلے اس قسم کا منظر میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل چلانے اور نالہ و فریاد کرنے کو چاہ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر پائی تھی۔ ماں اور بچے کی لاشیں ساتھ ساتھ پڑی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ بچہ زندہ بچا ہے یا نہیں۔ اب کتنے لوگ گھر میں اس جوان عورت کی واپسی کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان لوگوں نے اس حاملہ عورت کو سڑک پر آنے ہی کیوں دیا؟ لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ خاتون محمد رضا شاہ کے ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھنے والے ہزاروں بے گناہوں میں سے ایک تھی۔ اس وقت تک ہم نے جنگ، گولیاں چلتے اور لوگوں کا قتل ہوتے نہ دیکھا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں مگن رہتے تھے۔ جب کسی کو گولی لگتی تو لوگوں میں جوش و جذبہ بڑھ جاتا، حتیٰ کہ بعض مرد رونے لگتے، عورتوں کی چیخ و پکار بلند ہو جاتی۔ گولی کا زخم اور شگاف جو انسان کے گوشت و پوست کو ادھیڑ کر رکھ دیتا تھا، لوگوں کے لیے نئی چیز تھی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اس دن کا واقعہ میری آنکھوں سے ہٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ میں بہت رنجیدہ ہو گئی تھی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے توسل کیا۔ میں نے منت مان لی کہ اگر اس ظالم حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات مل جائے تو 40 ہفتے تک متواتر جمکران جاؤں گی۔ اب رہی یہ بات کہ میں کتنی مشکل سے اپنے آپ کو جمکران تک پہنچاتی تھی، یہ ایک الگ قصہ ہے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنا ہفتہ تھا، لیکن ایک بار میں آذر روڈ پر پھنس گئی۔ بازار میں مظاہرے کے لیے گئی اور اس کے بعد جمکران پہنچنا چاہتی تھی کہ جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں۔ کمانڈوز لوگوں میں گھس گئے اور جدھر جس کو راستہ ملا بھاگ گیا۔ میں دوڑتی ہوئی آذر روڈ پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک کسائی کی دکان میں جا گھسی تاکہ وہاں چھپ جاؤں۔ دکاندار آیا اور میری چادر کھینچ کر مجھے دکان سے باہر نکال دیا۔ وہ مجھ پر چلاتی ہوئی کہنے لگا، چلو باہر نکلو، میرے لیے مصیبت نہ بناؤ۔ یہ تم ہی لوگ ہو جن کی وجہ سے جلاد لوگوں کی جان کو آئے ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو ان ظالموں کو لوگوں سے کیا کام؟ میں مبہوت ہو کر رہ گئی، لیکن ہار نہ مانی اور جا کر فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ جب ماحول تھوڑا پرسکون ہو گیا تو سڑک پر آ گئی۔ ایک ٹیکسی میرے سامنے آ کر رکی تو میں نے کہا، آغا میں جمکران جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، بہن آپ جانتی ہیں کہ راستہ کتنا ہے؟ جمکران پل پر سپاہیوں کی 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، اکیلے جا کر کیا کریں گی آپ؟ وہاں کوئی آ جا نہیں رہا ہے۔